قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جب یہ لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتے تو آپ ان کے لیے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جاوے، اور یہ بھی ایک دردناک سزا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں علماء کرام نے کئی واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا سے سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی آئے روز پریشان کرنا، طرح طرح کی سازشیں کرنا۔ تو آخر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ان کو بد دعا دے دی، تو اس کی وجہ سے بڑا سخت قحط مکہ والوں پر آ گیا۔ وہ بھوکوں مرنے لگے، مردار جانور تک کھانے لگے، آسمان پر بجائے بارش اور بادل کے ان لوگوں کو دھواں نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ ایسے دھوئے کا انتظار کیجیے جو آسمان پر ان کو نظر آئے گا۔ لیکن علامہ ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مفسرین نے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے بھی بڑے بڑے حضرات اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے دھواں آسمان پر نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور زید بن علی، حسن بصری اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ بہت سارے حضرات کا یہ قول منقول ہے کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے ایک واقعہ پیش آئے گا جس میں آسمان پر مکمل طور پر چاروں طرف دھواں 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 ہو جائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی۔ ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، یعنی سورج مغرب سے نکلے گا۔ نمبر 2، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 3، دابہ یعنی ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا۔ اور نمبر 4، یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج۔ یہ نمبر 6 ہو گیا۔ اور نمبر 7، 3 خسف ہوں گے، یعنی زمین میں دھس جانا، جسے زلزلہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور زلزلہ ہو کر زمین پھٹ جائے گی اور ایک بڑا حصہ، بڑا علاقہ، بڑی آبادی زمین میں دھس جائے گی۔ ایک خسف تو مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اس طرح سے یہ 7، 8 اور 9۔ اور نمبر 10، ایک آگ ہوگی جو قعر عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہکا کر لے چلے گی۔ جہاں رات کو لوگ سونے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی رک جائے گی۔ جہاں دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے، آگ بھی رک جائے گی۔ جہاں وہ صبح میں اٹھ جائیں گے، آگ ان کو لے کر آگے بڑھے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو دخان یعنی دھواں، جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کرے گا، ہلکی سی سردی، ہلکا سا زکام، اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے کان سے اور اس کے دیگر مسامات سے اور ہر منفس سے اس کے دھواں نکلے گا۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، ایک دابہ یعنی زمین سے کچھ عجیب و غریب قسم کا ایک جانور نکلے گا، اور تیسرے دجال۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ دخان کی پیشن گوئی یعنی دھوئے کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے یہ گزری نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دھواں ایک جگہ سے نکلے گا اور پورے آسمان پر پھیل جائے گا، ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا مومن کے لیے، اور کافر کے اندر تو مکمل بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر منفس سے یہ دھواں نکلنے لگے گا۔ بہرحال ان روایتوں سے اور اقوال صحابہ سے اور مفسرین کی باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ یہ واقعہ قیامت سے پہلے پیش آئے گا، یعنی آسمان پر ہر طرف ایک عجیب و غریب دھواں بھر جائے گا، لوگوں پر عام ہو جائے گا اور ہر شخص کو اس سے تکلیف ہوگی۔ البتہ ایمان والوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ صرف ان کو زکام ہوگا، سردی ہوگی، لیکن کافر کے تو پورے بدن کے اندر یہ دھواں بھر جائے گا، اور اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے، ہر منفذ سے اور اس کے مسامات سے یہ دھواں نکلنے لگے گا اور سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔